اس بیمار والے شہر کو شفا یابی میں تبدیل فرما دیا، اور حضور نے اس بات پر قسم اٹھائی کہ واللہ مدینے کے خاک میں شفا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت لگائے تھے، کیا ان میں سے ابھی کچھ باقی ہے؟ تو کہتے ہیں نا کہ مدینے کا سفر کس طرح کا ہوتا ہے، کسی نے پوچھنا ہے تو سلمان فارسی سے پوچھیں۔ وہی باغ ہے، اور جو آپ نے کہا تھا کہ 300 پودے وہ یہودی نے کہا تھا کہ ان کو چاہیے، تبھی میں یہ بتائیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کا مشورہ دیا۔ میں تجھے بتاؤں، کہا میرے لخت جگر تجھے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا۔ ماشاءاللہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ بھی ہے اور حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ پاک کی پہلی صبح ہے ناظرین، ماشاءاللہ بڑا خوشگوار ماحول ہے۔ مدینہ کی تو ہر ساتھ ہر گھڑی بہتر ہے ماشاءاللہ، اور صبح کا وقت ہو تو مزید جب رنگ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت ہند سے ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں، معروف بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سید ابو حامد بھائی ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہیں ماشاءاللہ، احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو کیمرہ آپریٹر ہیں آج کے ماشاءاللہ، ان کا فیس ہم نے دکھایا اسکرین پہ آپ کو۔ یہ تین اسلامی بھائی ہیں، ہم لوگ تینوں صبح صبح آج سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ وہ مقدس باغ ہے کہ جس کی تاریخ علماء اہل سنت سے عوام اہل سنت سنتی رہتی ہے باغ کے حوالے سے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، اللہ اکبر۔ جویر بھائی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مدینہ پاک سے ہی تھے یا باہر سے تشریف لائے تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ زبیر بھائی، کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عربی تھے؟ نہیں، آپ مدینے کے نہیں تھے، آپ عربی بھی نہیں تھے، آپ رہنے والے تھے فارس کے، اور آپ کا جو گھرانہ تھا، خاص کر کے آپ کے والد کا جو مذہب تھا وہ آگ کی پوجا کرتا تھا آپ کا باپ، اور اس کام کے لیے آپ کو بھی مجبور کرتا تھا، لیکن آپ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، مجبوراً یہ کیا انہوں نے، لیکن کافی بیزاری کا مظاہرہ کرتے تھے، باپ کو شک تھا، اسی لیے ان کے ہاتھ پر میں بیڑیاں لگا کر ایک کمرے میں آگ جلا کر ان کو بٹھا دیا تھا کہ اسی کی پوجا کرتے رہو۔ کھیتوں کے کام کے حوالے سے ایک مرتبہ گھر کے باہر ان کو انہوں نے بھیجا تھا، گھریلو کام میں ان کا والد مصروف تھا، کہا بیٹا کھیتوں میں چلے جاؤ اور مزدوروں کو کام سونپ دینا، دائیں بائیں نہ دیکھنا، سیدھا جانا سیدھا آنا۔ آپ کہتے ہیں میں گیا تو راستے میں کچھ راہب بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کا انداز بڑا بھلا لگا۔ شام ہو گئی، میرے باپ نے بہت سارے نوکر چاکر دوڑا دیے مشرق مغرب شمال جنوب کی جانب، میرا بیٹا کہاں ہے اور اس کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ تو شام میں جب پہنچا تو میرے باپ نے سینے سے لگایا، کہا میرے لخت جگر تو کہاں تھا، ہم تو پریشان ہو گئے اور اتنے نوکر چاکر تیری تلاش میں ہم نے دوڑا دیے ہیں۔ تو کہا کہ بابا وہ راستے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بڑا اچھا لگا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہت اچھا ہے۔ باپ کو شک پڑا کہ بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو ہاتھ پر میں بیڑیاں لگا کر اور آگ جلا دیا، کہا کہ دنیا میں ہمارا مذہب سب سے اچھا مذہب ہے، اس کی پوجا کرتے رہو، اسی کی پرستش کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے خط روانہ کیا راہبوں کے اس قافلے کو کہ میں آپ کے مذہب میں آنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے کسی طرح آزاد کرواؤ اور لے کے جاؤ۔ تو آپ کسی طرح بیڑیاں کاٹ کوٹ کے آپ اس قافلے کے ساتھ جا کے مل گئے اور ملک شام کا سفر کیا۔ پھر اموریہ، موصل، نصیبین، ان خطوں میں پادریوں کے پاس رہ کر آپ مذہب عیسائیت کے بارے میں سیکھتے رہے۔ موصل، نصیبین، موصل کا پادری مرا، نصیبین چلے گئے، نصیبین کا پادری مرا تو آپ اموریہ چلے گئے۔ اموریہ کا بھی پادری جب مرنے لگا تو آپ نے ان سے بھی پوچھا کہ بابا یہ بتا دو، دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، میری رہنمائی کون کرے گا، کس کے ساتھ رہ کے اس مذہب کے بارے میں سیکھتا رہوں گا۔ اس نے کہا بیٹا دیکھ، روح سرزمین پر اس وقت ہمارے مذہب کا کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس کا پتہ میں تجھے بتاؤں۔ اور کہا میرے لخت جگر تجھے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا۔ ماشاءاللہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ بھی ہے اور حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس پادری نے کہا کہ بیٹا تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے
کیونکہ اب اس نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے کا وقت ہو گیا ہے جس کی ولادت مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ہوگی. میرے لخت جگر وہ اعلان نبوت کریں گے، ان کی قوم ان کو وہاں سے نکال دے گی اور وہ ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر کی طرف چلے جائیں گے. کھجوروں والے شہر کون سا؟ مدینہ. کیونکہ پرانی کتابوں کے اندر پچھلی کتابوں کے اندر لفظ مدینہ کا نام نہیں ملے گا، ذکر نہیں ملے گا. یہ کھجوروں والے شہر سے معروف تھا. مدینہ تو اس وقت ہوا تو حضور کی آمد سے پہلے یہ مدینہ نہیں تھا، یثرب نام تھا. یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا اڈا، بیماریوں کا گھر. لیکن جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں قدم لگے تو اللہ پاک نے حضور کے قدم کی برکت سے اس بیمار والے شہر کو شفا یابی میں تبدیل فرما دیا. اور حضور نے اس بات پر قسم اٹھائی کہ واللہ مدینے کے خاک میں شفا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اب وہ جو ذکر آیا پرانی کتابوں میں، بیٹا وہ کھجوروں والے شہر کی طرف ہجرت کر جائیں گے. اور اس نے کہا میرے لخت جگر اس نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ جب ان کو تو صدقہ دے گا تو وہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ وہ لے لیں گے اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہا میرے لال جب اس نبی سے ملاقات ہو، جب ان کا زمانہ پانا تو ان کی فیض و برکات سے مالا مال ہونا. اور پھر اس نے آنکھیں بند کی اور گرا اور انتقال کر گیا. اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جس طرح آپ کا سوال تھا کیا وہ عجمی تھے کہ عربی تھے، تو وہ عربی نہیں تھے، وہ عجمی تھے. اسی لیے کئی دشواریوں کا سامنا ہوا. آپ کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں، وہاں کی زبان آپ کو نہ آتی ہو تو ظاہر ہے کئی معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، ٹریول کا معاملات ہے، زبان نہ آنے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. عرب میں ہی عربی چلتی تھی، کس قدر دشواریوں کا سامنا ہوا ہوگا. آپ عجمی تھے. بہرکیف یہودیوں کا قافلہ نظر آیا، آپ نے ان سے بات کری کہ چونکہ آپ کو پتا چلا کہ یہ قافلہ عرب سے آیا ہے، آپ نے ان سے بات رکھی کہ کیا مجھے لے کے چلو گے عرب؟ میرے پاس اتنے گائے بکریاں ہیں، سب آپ کو دے دوں گا، پیسے بھی دوں گا، مجھے کھجوروں والے شہر کی طرف لے کے جاؤ. سلمان فارسی یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے لے لیا اور آبادی سے باہر نکلنے کے بعد مار مار کے غلام بنا کے بازار میں بیچ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں 10 مرتبہ بکے ہیں آپ. 230 260 250 سال کی عمر، مختلف روایتیں ہیں، آپ نے عمر پائی ہے. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. 10 مرتبہ بکے ہیں. جس باغ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس باغ کا جو مالک تھا بنو قریظہ یہودی سے تعلق رکھتا تھا. اس نے یہ اپنی فیملی کو لے کے کہیں پکنک پہ گیا ہوا تھا اور جہاں یہ غلامی کر رہے تھے وہیں اس کا جانا تھا. تو اس کی نظر پڑی یہ غلام بڑا ہونہار ہے تو اس کو میں خرید لیتا ہوں. تو یہ خریدا، یہ اس کو تحفے میں ملا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں مدینے میں لے کر آ گئے. آپ فرماتے ہیں میں کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا کہ اس کا کزن آیا اور اس نے کہا کہ وہ قبا میں ایک محمد نامی شخص آیا ہوا ہے، قبیلہ اوس و خزرج پہ لعنت ہو کہ وہ اس کا دین قبول کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. لوگ جوگ در جوگ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نیچے اترا اور میں نے کہا دوبارہ کہنا کیا تم نے کہا. تو مالک نے کھینچ کے مجھے تماچا مارا اور کہا جا اپنا کام کر، تجھے کیا پڑی ہم کیا باتیں کرتے ہیں. کہتے میں سمجھ تو گیا تھا اور میں نے کچھ پیسے چھپا کے رکھے تھے، بازار کا راستہ پوچھتا ہوا گیا، چند کھجوریں خریدی اور کھجوروں کو لے کے میں قبا کا پاتا پوچھتے ہوئے قبا پہنچا. اور بس وہ نظر پڑی حضور پہ. دل تو مطمئن تھا لیکن نشانیاں دیکھنی تھی. میں نے صدقہ بول کے کھجور پیش کی تو حضور نے لیا لیکن کھایا کچھ بھی نہیں. میں مطمئن ہو گیا. پھر میں ہدیہ کے نام پہ کھجور لے کر آیا، حاضر ہوا. حضور نے کھجور لیا بھی اور صحابہ کو فرمایا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ. حضور نے خود بھی کھایا اور فرمایا تم بھی شامل ہو جاؤ. اور تیسری نشانی یہ تھی مہر نبوت، جو میرے لیے بہت مشکل کام تھا لیکن اللہ نے سبب بنایا. حضور بقی میں تھے اور حضور کے شان مبارک میں ایک چادر تھی، میں حضور کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. دل میں تمنا تھی کوئی سبب بن جاتا، چادر ہٹ جاتی، مہر نبوت دیکھ لیتا. حضور نے خود ہی چادر کو کھینچا تو وہ گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا جس پہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ لکھا تھا. میں بس حضور کی طرف لپکا اور باہوں میں جکڑ لیا، اپنے ہونٹ مہر نبوت پہ رکھ دیے اور رونے لگا. بس صحابہ جوگ در جوگ میرے قریب آئے. جب اپنا واقعہ بیان کیا تو صحابہ پہ رقت طاری تھی. یہ حال تھا کہ صحابہ بے ہوش پڑنے لگے تھے کہ سلمان فارسی نے اتنا سفر کیا، ان مصائب و آلام سے گزرتے ہوئے مدینے پہنچے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مدینے کا سفر
किस तरह का होता है, किसी ने पूछना है तो सलमान फारसी से पूछें तो मदीने का सफ़र कैसा होता। हम तो बोर्डिंग कार्ड बनवाते हैं, बैठते हैं 4 घंटे में मदीने। सलमान फारसी खजूरों वाले शहर के लिए कहाँ कहाँ फिरते रहे, सहरा नूदी करते रहे, कभी इस गली से उस गली, उस मुल्क से उस मुल्क, उस गांव से उस गांव। बिल आखिर आपने मदीना पाया अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब नवाजा इनको, ये मुसलमान हो जाते हैं। और खंदक का मौका है, अंसार कहते हैं कि जो है वो सलमान हमारे हैं, मुहाजिरीन कहने सलमान हमारे हैं। हुजूर ने फरमाया अंसार और मुहाजिरीन सुनो, सलमान का ताल्लुक अहले बैत से। इन्होंने सफ़र किया इस्लाम के लिए, हुजूर की मोहब्बत में सफ़र किया। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा भी कैसा इनको, ऐसा नवाजा कि ये लफ्ज़ किसी और सहाबी के लिए नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि सलमान का ताल्लुक अहले बैत से है। यही इनकी फजीलत नहीं है, इनके फजीलतों के हवाले से किताब के औराक भरे पड़े हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु इनको अपने दौरे खिलाफत में मदायन का गवर्नर बनाया था, लेकिन वो आसूदा जिंदगी आप उसको पसंद नहीं करते थे। मदीने आए और आपने जिम्मेदारी से माजरत तलब कर ली। सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु इसी बाग में गुलामी करते थे। जब दायरे इस्लाम में आ गए, हुजूर की बारगाह में आना जाना इनका लगा रहा, तो हुजूर ने आज़ाद होने की तरकीब दिलाई। तो यहूदी जानता था आज़ाद होने की बात कर रहा है तो इसकी पुश्त पनाही मोहम्मद कर रहे हैं, इसकी पुश्त पनाही मोहम्मद कर रहे हैं। तो उसने मांग भी की, कहा कि आज़ाद होना है 300 पौधे लगा के दो, 40 ओकियां चांदी दो, फिर तुम आज़ाद हो। सुनो जब ये फल देने लगे, अल्लाहु अकबर, ये जाके कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो ये मांग कर रहा है। अल्लाहु अकबर, दिल तो टूटा हुआ था कि जाहिर है वो गुर्बत का जमाना था, लेकिन ये यकीन था सहाबा को कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कि ये वो दरबार है, बज़ाहिर तुम देखते हुजूर के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हुजूर चाहे तो बहुत कुछ अता हो सकता है। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। एक भी पौधा नहीं था, लेकिन जब हुजूर ने ऐलान किया तो कोई सहाबी 10, कोई 20, कोई 40, कोई 50, कोई 100, यूं 300 पौधों के ढेर सहाबा ने कर दिए। एक सहाबी आए और मुर्गी के अंडे के बराबर गोल्ड हुजूर की हथेली में दिया, तोहफे के तौर पर पेश किया। हुजूर ने वही गोल्ड लिया, सलमान फारसी के हाथ पे रखा, अर्ज करते आका 40 उकिया का सवाल है, कलील है उसके बदले में। हुजूर फरमाते सलमान लेके जा, अल्लाह इसी में बरकत अता फरमा दे, जाओ जमीन हमवार करो। अल्लाहु अकबर। सलमान फारसी भागे भागे आए और इस बाग में तशरीफ लेकर आए। सलमान फारसी बाग की खुदाई शुरू कर दी आपने। हुजूर पूरी टीम के साथ इस बाग में तशरीफ लेकर आए। सहाबा हुजूर के हाथ में हथेली में पौधे रखते, हुजूर अपने हाथों से पौधे लगाया करते थे। जुबैर भाई, ये मेरा सवाल था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरख्त लगाए थे, क्या उनमें से अभी कुछ बाकी है? देखें, खजूर का हाल ये है, खजूर के दरख्तों का हाल ये है कि एक दरख्त की उम्र जो है 100 साल की तकरीबन होती है, और वो गिरने से पहले पहले कई शाखें निकाल देता है साइडों से, समझ रहे हैं? तो शाखें इसकी निकलती रहती है। तो हो सकता है, हमारा जन है कि कोई ना कोई दरख्त जरूर होगा जिसपे हुजूर की हथेली मुबारक मस हुई होगी। अल्लाह पाक, अगर देखें हो या ना हो अलग बात है। किस तरह पाँव रखूं साहिब बसीरत, आंखें बिछी हुई है हर जा तली गली में, गुजर जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। तो हुजूर का कहीं से गुजर जाना ही आशिक के लिए बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ तो हुजूर आए थे, इन मट्टियों में हुजूर के कदम मस हुए हैं, इस सरजमीन पे हुजूर की हथेली मुबारक मस हुई है। तो ये सारी ज़मीन ही मुतबर्रक है, मुबारक है। अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। ये वो कुआं है जिसके हवाले से ये बात मारूफ है कि इस कुएं के पानी को उस वक्त जब सिंचाई का काम हो रहा था, जब रोपाई का काम हो रहा था, जब हुजूर पौधे लगा रहे थे, तो इस कुएं के पानी को इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम है बीरे फुकैर। अल्लाह आलम और रसूल आलम। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जुबैर अत्तारी मक्की यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुबैर भाई, ये बताइए कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला ने खंदक का मशवरा दिया था। जी हाँ, देखिए, इस्लाम कुफ्र की तीसरी लड़ाई का नाम है ग़ज़वे खंदक, जिसमें 7,000 मुशरिकीन थे, ओनली 3,000 मोमिनीन थे, जो सहाबा की जमात थी। 3,000 सहाबा की मुक़द्दस जमात है और 7,000 मुशरिकीन से मुकाबला है। जाहिर है कोई मैच नहीं था, बहुत
بہت بڑا فرق ہے دیکھا جائے تو، کہاں 3 اور کہاں 7. اللہ اکبر. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. سلمان فارسی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری فارس میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو کوانٹٹی کم ہونے کی وجہ سے ہم خندق کی کھدائی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو قبول فرمایا اور یہ حکم نافذ فرما دیا کہ خندق کی کھدائی کی جائے. تقریباً 3000 صحابہ میں جتنے حصے جن کے حصے میں آئے صحابہ نے تقسیم کر دیے اور پھر وہ کھدائی کا کام شروع ہو گیا. تو خندق کا جو مشورہ تھا انہی کا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. چلیں. میرے سرکار آ گئے مرحبا نبی، میرے غم خار آ گئے مرحبا نبی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا نبی، احمد مجتبی مرحبا مرحبا نبی، یا رسول خدا مرحبا مرحبا نبی، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا مرحبا. آ گئے نبی چھا گئی خوشی، آ گئے نبی چھا گئی خوشی، آ گئے نبی چھا گئی خوشی، آ گئے نبی چھا گئی خوشی. نعمت